ناظرین، آپ سب کی خدمت میں آداب۔ جموں کشمیر کی تاریخی شخصیات کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے جموں کشمیر کے ایک جرری اور بہادر جنرل کا، جنہیں ہندوستان کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی مہمات اور فتوحات کا احاطہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کن کارہائے نمایاں کے باعث انہیں ہندوستان کا نیپولین کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کشمیر مرر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، زوراور سنگھ کھلوریا جموں کے راجہ گلاب سنگھ اور پنجاب کے سکھ حکمران مہاراج رنجیت سنگھ کے فوجی جنرل تھے۔ آپ نے کشتواڑ کے گورنر یعنی وزیر ولایت کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور لداخ اور بلتستان کو فتح کر کے سلطنت کے علاقوں کو بڑھایا۔ آپ نے بڑی دلیری، بہادری اور شجاعت سے مغربی تبت کو فتح کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن سکھ تبتی جنگ کے دوران تویو کی جنگ میں آپ مارے گئے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں بشمول لداخ، تبت، بلتستان اور سکردو میں بطور جنرل اور وزیر کی فتوحات کے حوالے سے زوراور کو ہندوستان کا نیپولین اور فاتح لداخ کہا جاتا ہے۔ آپ ستمبر 1784 میں کلہور بلاسپور ریاست موجودہ ہماچل پردیش میں ایک کلہوریا ہندو راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان جموں کے علاقے میں ہجرت کر گیا، جہاں زوراور نے راجہ جسونت سنگھ مارمیٹھی، جو موجودہ ڈوڈا ضلع ہے، اس کے ماتحت خدمت شروع کی۔ زوراور سنگھ کو پنجاب کے متوحکہ نقشی راجہ مہاراج سنگھ نے ملازم کیا تھا اور اسے ریاسی قلعہ بھیم گڑھ قلعہ کے کمانڈنٹ کے ماتحت رکھا گیا تھا۔ گلاب سنگھ کو معمول کا پیغام دیتے ہوئے زوراور نے اسے قلعہ کی انتظامیہ میں ہونے والی مالی بربادی کے بارے میں بتایا اور بڑی دلیری سے بچت کے لیے اپنی اسکیم پیش کی۔ گلاب سنگھ زوراور کے خلوص سے متاثر ہوا اور اسے ریاسی کا کمانڈنٹ مقرر کیا۔ زوراور سنگھ نے اپنا کام پورا کیا اور اس کے شکر گزار حکمران نے اسے جموں کے شمال میں تمام قلعوں کا کمشنر بنا دیا۔ بعد میں انہیں کشتواڑ کا گورنر بھی بنا دیا گیا اور انہیں وزیر کا خطاب دیا گیا۔ اگرچہ یہ ایک نیا فتح شدہ علاقہ تھا، زوراور کو امن قائم کرنے میں کوئی پریشانی پھر بھی نہیں ہوئی۔ بہت سے مقامی راجپوتوں کو ان کی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ علاقے کو ایک جنگ کے دوران چمبا، اب ہماچل پردیش میں ہے، اس سے چھین لیا گیا۔ یہ زوراور سنگھ کی زیادہ مشہور مہمات کا محض ابتدائیہ تھا، جس پر وہ 1 سال پہلے روانہ ہوا تھا۔ ناظرین، ہم ذکر کریں گے لداخ کی مہم کا۔ کشتواڑ اور کشمیر کے مشرق میں بالائی ہمالیہ کے برف پوش پہاڑ ہیں۔ زنسکار گھاٹی، دریائے سورود اور دراس کی ندیاں ان برفوں سے نکلتی ہیں اور لداخ کے سطح مرتفع سے گزر کر دریائے سندھ میں گرتی ہیں۔ اس خطے میں کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں لداخ کے کیلپو بادشاہ کی معاون تھیں۔ 1834 میں ان میں سے ایک ٹمبس کے راجہ نے گیلپو کے خلاف زوراور سے مدد طلب کی۔ دریں اثنا راجپوت جنرل راجہ گلاب سنگھ کے علاقے کو بڑھا کر اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے جل رہا تھا۔ اس وقت بھی گلاب نامہ کے مطابق کشتواڑ خشک سالی سے گزرا، جس کی وجہ سے آمدنی میں کمی ہوئی اور زوراور سنگھ کو جنگ کے ذریعے پیسہ اکٹھا کرنے پر مجبور کیا۔ جموں اور ہماچل کے راجپوتوں نے روایتی طور پر پہاڑی لڑائی میں مہارت حاصل کر رکھی تھی، لہٰذا زوراور کو پہاڑی سلسلوں کو عبور کرنے
اور دریائے سورو کے ذریعے لداخ میں داخل ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جہاں اس کے 5,000 جوانوں نے مقامی فوج کو شکست دی۔ کارگل منتقل ہونے کے بعد اور راستے میں زمینداروں کو زیر کرنے کے بعد زوراور سنگھ نے لداخیوں کی تابعداری حاصل کی، تاہم تسپیال نامکھیال کیپلو حکمران نے اپنے جنرل بانکو کالہون کو زوراور کا رابطہ منقطع کرنے کے لیے ایک چکر کے راستے پر بھیجا۔ ہوشیار جنرل واپس کارٹس سے چلا گیا، جہاں اس نے سردیوں میں اپنے فوجیوں کو پناہ دی۔ موسم بہار میں اس نے بانکو کالہون کی بڑی لداخی فوج کو شکست دی اور اپنی فاتح فوجوں کو لیہ کی طرف کوچ کیا۔ گیالپو نے اب 50,000 روپے جنگی معاوضے کے طور پر ادا کیے اور 20,000 روپے سالانہ خراج کے طور پر دینے پر رضامندی بھی ظاہر کی۔ اس کے بعد بلتستان کی مہم میں شریک ہوئے۔ لداخ کے شمال مغرب میں اور کشمیر کے شمال میں بلتستان کا علاقہ واقع ہے۔ اسکردو کے حکمران راجہ احمد شاہ کا بیٹا محمد شاہ بھاگ کر لے گیا اور اپنے والد کے خلاف گیالپور اور زوراور کی مدد طلب کی، لیکن کچھ لداخی رئیسوں نے احمد شاہ کو اپنے بیٹے کو قید کرنے کی اجازت دی اور مشورہ بھی دیا، اور ڈوگروں کے خلاف عام بغاوت میں اس سے مدد طلب کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ لداخی باغیوں کو شکست دینے کے بعد زوراور نے 1839 اور 40 کے موسم سرما میں بلتستان پر حملہ کیا اور لداخی فوج کے ایک بڑے دستے کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ ہزار ہراول دستہ سردی اور برف باری میں اپنا راستہ کھو بیٹھا اور دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ بہت سے فوجی سردی سے ہلاک ہو گئے۔ پھر کشتواڑ کے ایک ممتاز راجپوت مہتا بستی رام نے مرکزی فورس کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ ان کی آمد پر سکردو کے دستوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ان کا پیچھا سکردو کے قلعے تک کیا گیا، جسے زوراور نے چند دنوں کے لیے لگایا تھا۔ ایک رات ڈوگروں نے قلعے کے پیچھے کھڑی چٹان پر چڑھائی کی اور لڑائی کے بعد چھوٹے سے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس پوزیشن سے اگلے دن انہوں نے مرکزی قلعہ پر فائرنگ شروع کر دی اور راجہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ زوراور سنگھ نے دریائے سندھ کے کنارے ایک قلعہ بنایا، جہاں اس نے اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ رکھا۔ محمد شاہ کو 7,000 روپے سالانہ خراج کے عوض تخت پر بٹھانے کے بعد ڈوگرا دستہ نے مغرب کی طرف پیش قدمی کی، استور کا قلعہ فتح کیا اور اس کے دارد راجہ کو قیدی بنا لیا۔ تاہم یہ راجہ کشمیر کے گورنر مہیند سنگھ کا معاون تھا، جو ڈوگرا کی فتوحات سے گھبرا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف گلاب سنگھ کی سلطنت کو بڑھایا تھا، جبکہ لاہور دربار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ لاہور میں اس کی شکایت راجہ گلاب سنگھ کو جموں میں بھیجی گئی اور اس نے دارد راجہ کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تبت کی مہم۔ لداخی شہزادہ 300 افراد پر مشتمل فوجی دستے کو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہیں دریائے سندھ کے منبع تک لے گیا۔ آدمیوں کا ایک اور دستہ غلام خان کے ماتحت پہاڑوں کے ساتھ ساتھ کیلاش کی طرف مارچ کرتا گیا۔ زوراور سنگھ نے خود 3,000 مردوں کی قیادت سطح مرتفع کے علاقے میں کی۔ تمام مزاحمت کو ختم کرتے ہوئے تینوں دستے جھیل مانا سردور سے گزرے اور وہاں تعینات چھوٹی تبتی فوج کو شکست دے کر گارتوک میں جمع ہو گئے۔ دشمن کا کمانڈر تاکلا کوٹ کی طرف بھاگ گیا، لیکن زوراور نے 6 ستمبر 1841 کو قلعے پر حملہ کیا۔ اب تبت سے ایلچی نیپال کے مہاراجا کے ایجنٹوں کی طرح اس کے پاس آئے، جن کی سلطنت تاکلا کوٹ سے صرف 15 میل دور تھی۔ تاکلا کوٹ کے زوال کا ذکر لہاسا میں چینی امپیریل ریزیڈنٹ یانگ باؤ کی رپورٹ میں ملتا ہے۔
رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ تاکلاکوٹ میں میری آمد پر صرف 1000 کے قریب مقامی فوجیوں کی ایک فورس کو اکٹھا کیا جا سکا، جسے تقسیم کر کے مختلف چوکیوں پر محافظوں کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ حملہ آوروں کو روکنے کے لیے تاکلاکوٹ کے قریب ایک اسٹریٹجک درے پر فوری طور پر ایک محافظ چوکی قائم کی گئی، لیکن یہ مقامی دستے اتنے بہادر نہیں تھے کہ وہ ڈوگروں سے لڑ سکیں۔ وہ حملہ آوروں کے قریب پہنچ کر فرار ہو گئے۔ مقامی فوجیوں کی بزدلی کی وجہ سے ہماری افواج کو یوسیون درے کے قریب تسا پہاڑ کے دامن میں واپس جانا پڑا۔ ان پرتشدد اور بے قابو حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کمک درکار تھی۔ زوراور اور اس کے آدمی اب مانسروو اور کوہ کیلاش کی یاترا پر گئے تھے۔ اس نے راستے میں چھوٹے قلعے اور دھرنے بنا کر اپنی مواصلاتی اور سپلائی لائن کو 450 میل تک بڑھا دیا تھا۔ قلعہ چی تنگ تاکلاکوٹ کے قریب بنایا گیا تھا، جہاں مہتاب بستی رام کو 8 یا 9 توپوں کے ساتھ 500 آدمیوں کی کمان سونپی گئی تھی۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی تمام راستے بند ہو گئے اور سڑکوں پر برف باری ہو گئی۔ زوراور کی محتاط تیاریوں کے باوجود اتنی لمبی مسافت پر ڈوگرا فوج کے لیے رسد ناکام ہو گئی تھی۔ شدید سردی کے ساتھ بارش، برف باری اور آسمانی بجلی گرنے کا سلسلہ ہفتوں سے ہفتوں تک جاری رہا۔ بہت سے فوجیوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈ اور برف کے باعث ناکارہ ہو گئے، دوسرے بھوک سے مر گئے، جبکہ کچھ نے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے اپنے لکڑی کے ذخیرے کو جلا دیا۔ تبتیوں اور ان کے چینی اتحادیوں نے چی تانگ کے ڈوگرا قلعے کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ منظم ہو کر جنگ کے لیے پیش قدمی کی۔ زوراور اور اس کے آدمی 12 دسمبر 1841 کو ٹیو کی جنگ میں ان سے ملے۔ فائرنگ کے ابتدائی تبادلے میں راجپوت جنرل کے دائیں کاندھے پر زخم آیا، لیکن اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑ لی۔ تبتی گھوڑ سواروں نے پھر ڈوگرا کی پوزیشن پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک نے زوراور سنگھ کے سینے میں نیزہ گاڑ دیا۔ یوں 12 دسمبر 1841 کو زوراور سنگھ نے 57 سال کی عمر میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔